بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دوستوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر کے ایک عبادت گزار نوکر کا واقعہ۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کسی امیر کے یہاں ایک آدمی ملازم تھا، بوڑھا مگر بڑا نمازی اور پکا دیندار۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کام چھوڑ کر مسجد میں پہنچ جاتا، بڑے اطمینان سے نماز ادا کرتا۔ وہ امیر ایک دن اس نوکر کو اپنے ساتھ بازار لے گیا، کوئی سامان خریدا اور اس کو پکڑا دیا کہ تو چل لے کر راستے میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ اس نے کہا، صاحب مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ان امیر صاحب کی یہ حالت تھی کہ کبھی بھول کر بھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، یعنی وہ نمازی نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ اس نوکر پر جملے کستے تھے کہ کم بخت، جب دیکھو نماز، یہی اس کا کام رہ گیا ہے۔ تو نماز کے وقت اس ملازم نے کہا، صاحب اب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ اس نے پھر اپنی عادت کے مطابق وہی الفاظ دہرائے کہ جب دیکھو نماز۔ یہ بڈھا سٹیا گیا ہے، اپنی حرکت سے باز نہیں آتا، جا جلدی سے نماز پڑھ کر آ۔ وہ گیا، فرض نماز پڑھی۔ وہ امیر صاحب باہر مسجد کے دروازے پر سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے، انتظار میں نماز پڑھ کر آئے گا۔ اس نے فرض سے فارغ ہو کر سنتیں وغیرہ شروع کر دیں۔ اس نے سوچا کہ اب آئے گا۔ اس نے سنتوں کے بعد صلاۃ الاوابین شروع کر دیں۔ جب 2 رکعت پڑھ لی تو اس نے پکار کر کہا، آتا کیوں نہیں؟ جواب دیا کہ آنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر پھر نیت باندھ لی، اب یہ غصہ بھی سن رہا ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو پھر کہا، کم بخت آتا کیوں نہیں؟ اس نے پھر کہا، جی آنے نہیں دیتے، اور یہ کہہ کر پھر نیت باندھ لی۔ اب وہ امیر غصے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لال پیلے ہو رہے ہیں۔ جب 6 رکعتیں پڑھ چکا، انہوں نے پکارا کہ ابے جلدی آ۔ اس نے پھر کہا کہ جی آنے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا، ابے کون نہیں آنے دیتا؟ جواب دیا کہ جی جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دیتا۔ آپ پر پابندی عائد کر دی ہے اور مجھے بلا لیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ کراتے ہیں۔ ہم سے یہ ہمارا خیال غلط ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ وہ اگر قبول نہ کرے تو آدمی ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو صرف فضل خداوندی ہے کہ اس لیے نجات جو ہوگی وہ ہمارے عمل سے نہیں ہوگی، وہ ہوگی فضل خداوندی سے۔ عمل سے معین ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اسے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری زندگی اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں، کل ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہو سکے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم سے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔